اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ لوگ درد دینے لگے جن کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں تو سمجھ لینا تمہاری کوئی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ جب سحری کے وقت تہجد کے ذریعے تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، جان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں یا مصیبت کو ٹال دیتی ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین رکھو تو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوٹ جاتے ہیں اور
اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دل، امید، بھروسہ، مان، اعتماد، یہ سب توڑ کر لوگ سوری کہہ دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ کسی کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کوشش کریں ہمیشہ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو آپ کا ہونا بیکار ہے۔ اچھی زندگی خود رکھنے کی بجائے دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کریں، اس سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو خوشی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا پڑوسی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کریں، پھر دیکھیں آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ کبھی کسی کے لیے مسکراہٹ کی وجہ بن کر دیکھیے، صرف خوشی نہیں سکون بھی ملے گا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ خدا بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کے خوابوں میں آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا دماغ ابھی تک اس کو یاد کرتا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا نہیں چھوڑا ہے، اور نفسیات کے مطابق وہ شخص بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ میں دوں گا تمہیں ہر بات کی دلیل، مگر زبان کاٹ لوں گا اگر بات کاٹی تو۔ مرد اور عورت کی لڑائی صرف اتنی سی ہے کہ اگر عورت جھک جائے تو مرد ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اس باپ کی قدر کرو جس نے خود کو ختم کر کے تمہیں بنایا، اس باپ کی عزت کرو جس نے خود کو کمزور کر کے تمہیں مضبوط کیا۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ میں نے زندگی کو اکثر زندہ لوگوں کی آنکھوں میں مرتے دیکھا ہے۔
کچھ لوگ کروڑپتی بھی بن جائیں مگر ان کے اندر جو بھکاری ہوتا ہے وہ نہیں مرتا۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ جن سے ہوتی ہے وہ زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتوں کو سننا اور سہنا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیں۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو پھر تمہیں اس پر ترس آ جائے گا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ اگر آپ فرشتہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سنا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ لفظوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب خاموشیاں سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں ہاتھ تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ خدا محفوظ رکھے سب کو جھوٹے لوگوں کی جھوٹی محبت سے۔ جو لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا ہر معاملے میں خاص خیال رکھے، وہی لوگ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی غلطیاں بھول جائے۔ بارات میں دلہا پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے، یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ دھوکہ دینے والے کی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ غم زندگی نے کچھ ایسی تلخیاں بھی دیں کہ خوشی کا وقت بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔